أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع کیا ہے، ابتداءً یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ سنیں گے توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تو آپ کو خود ہی موضوع کا اندازہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ موضوع ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ موضوع ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر دکان کی ضرورت ہے، ہر مکان کی ضرورت ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے، احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام نے قرآن مقدس میں ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ ان کی صفات کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔
جہنمیوں والی جو بری صفات ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو دوزخیوں والی جہنمیوں والی بری صفات سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذابات سے بچا لے۔ تو وارثان جنت الفردوس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بجز اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے۔ لونڈی وہ ہوتی ہے جو جہاد میں قتال میں دشمنوں کی عورتیں مسلمانوں کی ملکیت میں آتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کا امیر باقاعدہ طور پر باضابطہ ان کی تقسیم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں لونڈی، جس کا تصور فی زمانہ ناپید ہے۔ تو ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے، وہ ہے بیویاں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان راستوں سے آنے والوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ جائز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جس طرح اسے بھوک لگتی ہے، پیاس ستاتی ہے، ایسے ہی شہوت کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ لازم ہے کہ ہر ماں باپ اس گفتگو کو اپنی اولاد کے ساتھ گھر میں کرے، لازم ہے کہ یہ گفتگو ہر گھر میں اور ہر مجلس میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت پرفتن دور ہے، پر آشوب دور ہے، اور فتنے عروج پر ہیں، ٹھاٹھے مار رہے ہیں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور موبائل فون کی صورت میں جو کہ آج ہر نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں ہے، ہر نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کون سا ایسا گھر ہوگا، کون سا ایسا دل ہوگا جو ان فتنوں سے بچا ہوا ہے۔ لہذا لازم اور ضروری ہے اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم اللہ کو راضی کر کے جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ نرم و نازک خوبصورت بدن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، دنیا کی آگ کا درجہ حرارت اگر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بنتا ہے جہنم کی آگ کا، اسے کون برداشت کر سکے گا؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے، بلکہ یہ دعوت جو اسلام پیش کرتا ہے یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، بچا لو اپنے آپ کو جہنمیوں کی بری صفات سے، دوزخیوں کے برے اوصاف سے، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو جن اوصاف کے بارے اللہ ذو الجلال والاکرام نے جنت کا بلکہ جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك، ان راستوں کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کرو گے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور زیادتی کرنے والوں سے اللہ کا قرآن کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا، اور جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت نہیں کرتا تو پھر جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت نہیں کرتا، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور زمین کے اوپر رہنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ بھی ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے بارے میں اپنے سینے میں بغض کے جذبات رکھتے۔ عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے اللہ تبارک و تعالی نے کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ صرف عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لینے سے انسان اللہ کا بندہ نہیں بن جاتا، رحمان کا بندہ نہیں بن جاتا۔ ارے عبداللہ نام تو اس کا بھی تھا جو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، اور جب وہ
فوت ہوا تو اس کی نماز جنازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، اور اپنا کرتہ مبارک اتار کر اس کے کفن میں شامل کرنے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ لیکن اوپر سے آواز آتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ نام تو اس کا بھی عبداللہ تھا، تو صرف نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لینے سے انسان اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ نہیں بن جاتا، بلکہ میرے عزیزو لازم ہے کہ ان صفات اور اوصاف کو اپنے اندر پیدا کیا جائے جو رحمان کے بندوں کے اوصاف اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر، جوان بوڑھے کے اوپر لازم اور ضروری ہے وقت نکالے اور علم حاصل کرے اور پڑھے اللہ کا قرآن، اور پیدا کرے اپنے اندر ان صفات کو، ان اوصاف کو جو رحمان کے بندوں کی قرآن کریم میں خود اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان کی ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، صفات بیان کی، جس صفت کا تعلق ہمارے مضمون کے ساتھ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، آخر تک بیان کیا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ کسی قبر والے کو، نہ کسی ڈھیری والے کو، نہ کسی مزار والے کو، نہ کسی دربار والے کو، نہ کسی خانقاہ والے کو، نہ کسی آستانے والے کو، ان کی پکار اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، یہ توحید والے ہیں، شرک سے بیزار ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، عورتوں کے ساتھ اگر مرد ہیں تو ناجائز تعلقات نہیں رکھتے، اور اگر عورتیں ہیں تو اجنبی مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں رکھتی، بلکہ ان ہدایات، احکامات اور قوانین کی پاسداری کرتے ہیں جو حجاب اور نقاب اور عفت اور پاک دامنی اور عزت نفس کی حفاظت و صیانت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ شیطان ابھارتا ہے لیکن اپنے نفس کو تقوی کی لگام ڈالتے ہیں، عفت اور پاک دامنی جیسے اچھے صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ہے رحمان کے بندے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، سب امت مسلمہ کو صحیح معنی میں عباد الرحمن بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ اکبر، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے حسن و جمال کے عروج پر ہے، بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، بن ٹھن کے، اپنے حسن و جمال کے جلوے دکھاتے ہوئے اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے آرام گاہ میں بلاتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں کیونکہ اس نے بیٹا بنا کر پرورش کی تھی۔ نبی کو علم نہیں ہوتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، یہ کسی کے دل میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہوتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔
نبی انسان سے گفتگو کرتا ہے ظاہر کے مطابق، گفتگو کرنے والے کے سینے میں کیا بات پوشیدہ ہے اس کے بارے میں نبی کو بھی علم نہیں ہوتا، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ وگرنہ بتائیں ہمارے وہ بھائی اور بہنیں اور دوست جو یہ کہتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی کو علم غیب کلی عطائی ہوتا ہے، جو مرضی اصطلاحات ایجاد کر لیں، بتائیں جواب دیں کہ اگر پیغمبر یوسف علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ عورت مجھے کس ارادے سے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ جاتے؟ کبھی بھی نہ جاتے، لیکن وہ آپ کو لے کر گئی۔ اور قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ایک دروازہ نہیں تھا بلکہ کئی دروازے تھے۔ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اس نے دروازے بند کر دیے، اور جب آخری دروازہ بھی بند کر دیا، کسی نے 7 لکھا ہے، کسی نے 8 لکھا ہے، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اللہ اعلم۔ ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی بات قرآن نے کی ہے کہ وہ دروازے تھے، کتنے تھے اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تفسیری اقوال ہیں، مختلف مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بہرحال دروازے بند ہو گئے، اپنی خوابگاہ میں، اپنی آرام گاہ میں لے کر آ گئی ہے۔ وقالت ہیت لکا، عورت ہے، تنہائی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، دروازے بند کر کے، بناؤ سنگھار کر کے خود دعوت گناہ پیش کرتی ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی اور بہنوں، اور اے شادی شدہ مسلمانوں، ہم سب کے لیے اس کے اندر عبرت ہے، اور اس واقعے کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اس نازک ترین موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، میرا وہ پروردگار ہے، اس نے میری اچھی تربیت کی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی تو بیوی ہے اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا کے میری تربیت کی ہے، تو میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے قدم قدم پر فتنے ہیں، یہ عورتیں نکلتی ہیں بن ٹھن کے باہر، موبائل فون کا فتنہ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے دور میں کہ جب قدم قدم پہ گناہ کرنا آسان ہو چکا ہے، ہمیں ہر موقع پر اپنا شعار یہ بنانا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ کا ایماندار، وفادار، شکر گزار بندہ بننا ہے، تاکہ ہمارا جسم موذی بیماریوں سے، جس طرح کے ایڈز ہے اور آج کل کرونا ہے، اومیکرون وغیرہ ہے، اس سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کی حفاظت فرمائے، ہم لوگ اس دنیا سے صحیح سلامت ایمان کی حالت میں پہلے چلے جائیں، ہمارا جسم بعد میں خراب ہو۔ دعا بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سکھاتے ہیں، اللہم متعنی بسمعی وبصری وقوتی ابدا ما احییتنی واجعلہ الوارث منی، اے اللہ میرے جسم کو میرا وارث بنانا۔ کیا معنی؟ کہ پہلے میں ایمان کی حالت میں چلا جاؤں دنیا سے، اور میرا جسم میرا وارث بنے، میرا جسم بعد میں ناکارہ ہو۔ ٹائم مشین ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اپنا کام بند کرنا ہے، اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا سے پہلے صحیح سلامت چلے جائیں اور ہمارے جسم کو اے اللہ ہمارا وارث بنانا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے بھی ان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کیا اور وہاں سے دوڑ لگا دی، اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز پر قادر ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان برائی سے بچنا چاہے اور وہ نہ بچ سکے۔ جب کوئی برائی سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔
وغلقت الابواب، اس نے تو دروازے بند کیے تھے، لیکن جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، بھاگے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی، اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرا دروازہ تمام کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، قیصر و کسریٰ کی چیخیں نکلوا دینے والے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے اس دور کا کفر، فراعنہ، کوافرہ، طواغیت تھر تھر کانپتے تھے، اس لیے کہ اللہ اکبر، ان کی جو تربیت کی تھی اللہ کے قرآن نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، وہ صرف زبان سے بیانات نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عمل کے ساتھ کر کے دکھاتے تھے۔ ڈرتا تھا اس وقت کا کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچا دینے والا عمر، کفر کے ایوانوں پہ زلزلہ طاری کر دینے والا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن الصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کے خوف کا عالم یہ ہے کہ رات کے وقت بھی اٹھ کر نیند قربان کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور کبھی مدینہ سے باہر بھی نکل جاتے، قرب و جوار میں جو گاؤں تھے، دیہات تھے، گوٹھ تھے، وہاں پر جا کر بھی چہل قدمی کرتے، لوگوں کی خبر گیری کرتے۔ ایک گھر کے سامنے سے گزرے، اور یہ واقعہ موطا امام مالک کے اندر، جو کہ حدیث مبارکہ کی 9 مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے، موطا امام مالک کے اندر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ شیخ مدینہ، جنہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنی اس کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی جا رہا تھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک عورت کے گنگنانے کی آوازیں سنائی دی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، رات کا وقت ہے، سب لوگ سو چکے ہیں، رات پرسکون ہے، ٹھنڈی میٹھی رات ہے، یہ کون عورت ہے، کیا گنگنا رہی ہے؟ بس اکیلی عورت کی آواز آ رہی تھی، وہ کچھ اشعار گنگنا رہی تھی، کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه لولا أني كنت أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه۔ رات بڑی ٹھنڈی میٹھی ہے، رات بڑی پرکیف اور پرسکون ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری زندگی کا یار اور میرے جیون کا ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، گھر میں تنہا ہوں، میرے جیون کا ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ کاش کہ اس ٹھنڈی میٹھی رات میں وہ میرے ساتھ ہوتا، وہ میرا دل بہلاتا، میں اس کا دل بہلاتی، وہ مجھ سے کچھ محبت بھرے بول بولتا، کچھ محبت بھرے بول میں اس سے بولتی۔ اگر مجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس زمین کے اوپر اللہ کا کوئی بندہ یا بندی ننگے ہوتے ہیں، بے لباس ہوتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، پھر یہ زمین کانپ اٹھتی ہے، زلزلے آتے ہیں، سورج بے نور ہو جاتا ہے، سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جتنے مرد اس کی خوشبو سونگھتے ہیں یہ گویا کہ سارے اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، یہ زانیہ عورت ہے۔ تم کہتے ہو مولوی سخت مزاج ہے، یہ مولوی کی بات ہے۔ تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه لولا الله أني كنت أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه۔ رات بڑی ٹھنڈی میٹھی ہے، لیکن میرا دوست، میرے جیون کا ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے، کاش وہ میرے ساتھ ہوتا۔
اگر مجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے اور مجھ سے جنت کی ضمانت دے دے؟ ایک ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یہ زبان کی ضمانت دے دے کہ زبان سے شرکیہ بول نہیں بولے گا، شرکیہ پکار نہیں لگائے گا، غیر اللہ کے نام کے نعرے نہیں لگائے گا، غیر اللہ سے مدد نہیں پکارے گا، اس زبان سے کسی کی چغلی غیبت نہیں کرے گا، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، اس زبان سے کسی کو لعن طعن نہیں کرے گا، کسی کو سب و شتم گالم گلوچ نہیں کرے گا، ناحق۔ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، between the legs، دو ٹانگوں کے درمیان اپنے ذکر کی، اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ وہ کسی غلط کام میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، حرام کام نہیں کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، نہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسند احمد اور معجم الکبیر الطبرانی کے اندر یہ روایت ہے، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، مسلمان ہو گیا، جو آپ کہیں گے جیسے کہیں گے میں کروں گا، آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن ابھی میں نے اسلام نیا قبول کیا ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کو چھوڑنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، چھوڑ دوں گا میں لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ممبر پہ جلوہ افروز ہے، اور وہ سب کے سامنے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی بات کھول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، چھوڑ دوں گا میں یہ گناہ لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فوراً کوہنیاں مارنے لگے، ادب کرو، مجلس کے آداب ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ غصے کا اظہار کیا۔ رحمت دو عالم جناب محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، اسے بلایا، اپنے پاس بٹھا لیا، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کی تربیت کرتے ہوئے، اے والدین کاش کہ آپ بھی اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں، اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہر ذمہ دار اپنے ماتحت افراد کو لے کر بیٹھے اور ان کی تربیت کرے۔ یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی، صحابیات کی فرمایا کرتے تھے، اس کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا، خطبے کے آغاز میں کہا تھا کہ میں آج جمعۃ المبارک کا موضوع، عنوان، ٹاپک آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن جب آپ گفتگو سنیں گے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ اب تک آپ کو الحمدللہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع کیا ہے، کیا چل رہا ہے، اور یہ موضوع ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر دکان کی، ہر بازار کی، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر یونیورسٹی کی، ہر ادارے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَتَى اللَّهُ لِأُخْتِكَ، اللہ کے بندے تو سوچ، کیا تو اس چیز کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اَتَى اللَّهُ لِزَوْجَتِكَ، اگر تو شادی شدہ ہو، تیری بیوی ہو، تو کیا تو اس کے اپنی بیوی کے لیے پسند کرے گا کہ کوئی دوسرا اجنبی مرد تیری بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے؟ اور ویلنٹائن ڈے کا مسئلہ تو صرف فیبرری میں ہوتا ہے نا، سال میں ایک دن، وہ عیسائی زانی بدکار جس نے چھپ کر زنا کیا اور بالآخر اسے پھانسی دے دی گئی، کس طرح اس میڈیا نے خوبصورت انداز میں
لال لال دل والے غباروں کی شکل میں چوک چوراہے بازار سجا کے مسلمانوں کے گھر میں اس غیر اسلامی کلچر کو داخل کیا ہے۔ ایک ویلنٹائن کی بات نہیں ہے، ایک مادو لال حسین کی بات نہیں ہے۔ اے مرد مسلم، اے مرد مومن، اپنے دل میں غیرت کو جگا اور سوچ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اجنبی مرد تیری بہن کو پھول دے، تیری بیوی کو اترضاہ لأختک، کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اترضاہ لزوجتک، کیا تم اسے اپنی بیوی کے لیے پسند کرو گے؟ اترضاہ لأمک، کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اترضاہ لعمتک، اترضاہ لخالتک، مختلف رشتے کے نوائے، کیا اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے تم اسے پسند کرو گے؟ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بات دل میں اتر جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم سے نرم و ملائم ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور یہ دعا کی، اللہم طہر قلبہ وحصن فرجہ، اللہ اس کے دل کو گناہ کے ارادے سے پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ یہ حدیث مبارکہ سنائی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فل پروٹوکول کے ساتھ اپنے اس بندے سے کہے گا، اے میرے بندے ادھر آجا میرے عرش کے سائے میں۔ دنیا میں آندھیاں چلتی تھی گناہوں کی، طوفان آتے تھے فواحش و منکرات کے، بے حیائی کے، لیکن تو نے اپنے آپ کو تقوی کی لگام ڈالی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، عفت و پاک دامنی کی، پاکیزہ زندگی گزار کے آیا ہے۔ ادھر آ میرے عرش کے سائے میں، یہاں آرام سے رہ، نہ تیرے اوپر کوئی خوف ہے نہ تجھے کوئی غم ہے۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اسے کوئی عورت خود دعوت گناہ پیش کرتی ہے، تنہائی بھی میسر ہے، گناہ کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن یہ اس عورت کی دعوت گناہ کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا اس پہ ڈورے ڈالتا ہے، بار بار اسے میسیجز کرتا ہے، اور سکھاؤ، شرماؤ نہیں، بتاؤ اپنی بچیوں کو، بیٹا اللہ سے ڈرتی رہنا، ضرورت کے تحت یہ موبائل فون تیرے ہاتھ میں دیا ہے، ورنہ دل سے ہم اس پر خوش نہیں۔ اللہ سے ڈرتی رہنا، ہر وقت ہر جگہ پہ اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہا ہے، کبھی نہ شرمانا، کبھی نہ گھبرانا۔ اگر کوئی درندہ صفت، اگر کوئی بھیڑیا تیری عزت پہ حملہ آور ہونے کی، تیری عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں بتانا، ہم زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں۔ بھائی اپنی بہن کو کہے، باپ اپنی بیٹی کو کہے، شوہر اپنی بیوی کو کہے، ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ کے فضل سے مرے نہیں۔ اگر کبھی کوئی جنسی درندہ تیری طرف بری نگاہ سے بھی دیکھے تو نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اگر 1-2 مرتبہ تو نے اس کے میسج کا جواب ہی کیوں نہ دیا ہو، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بڑی غلطی سے بچنے کے لیے چھوٹی غلطی کو چھپانا نہیں۔
دورے ڈالتا ہے کوئی مرد کسی عورت کے اوپر تو عورت بھی یہ کہہ کر اس کا نمبر بلاک کر دے، اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ابھی صبر کرنا ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا، شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، حلال طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق سارے کام وقت پہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب تک نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، روزے رکھنے ہیں، پیر کا روزہ رکھنا ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، اس سے شہوت کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈلے گی۔ تربیت کیجیے اپنے بچوں بچیوں کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج تقریباً 2 رجب ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنی بات ہے، قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، نہ کسی دوسرے پر ظلم کرنا، بس اتنی بات ہے۔ اس کے علاوہ آگے جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے سب بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے میں ہوا ہے۔ 6 اقوال ہیں، 6 اقوال میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ 6 اقوال ہیں، لیکن کسی قول کے بارے میں کوئی مستند بات ہمیں نہیں ملتی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ کو معراج کس سال ہوا، کس سال کے کس مہینے میں، کس مہینے کی کس تاریخ کو ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں لوگ بدعات کریں گے، ان چیزوں کا اہتمام کر کے، کوئی دن مخصوص کر کے، کوئی رات مخصوص کر کے جشن منائیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے، دین کے نام پہ سب کچھ کریں گے۔ اور آج کل تو ایسا فتنوں کا دور ہے، اللہ کی بنا ہے، کسی کو منع کرو بھائی یہ کیا تو نے صبح صبح لگایا ہوا ہے، چلے جاؤ نا کسی دکان پہ سودا وغیرہ لینے کے لیے، اونچی اونچی جناب انہوں نے قوالیاں لگائی ہوتی ہیں، فل میوزک بج رہا ہوتا ہے، کسی نے کسی کی لگائی ہوئی ہے، کسی نے کسی کی لگائی ہوئی ہے، اس کو منع کرو تو پہلی دفعہ تو تھوڑا برداشت کرے گا، آپ کو نا دیکھے گا کسٹمر ہے تاکہ دکانداری خراب نہ ہو، دوبارہ کہو گے پھٹ پڑے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ قوالی اللہ کا کلام ہے، ہاں اللہ کا کلام تو صرف قرآن ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن سننے اور سنانے کا اجر ہے، قوالی سننے سنانے کا تو کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس میں میوزک ہے، موسیقی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ قوالیوں والے قوال ظالم کیسے کیسے کفریہ اور شرکیہ بول بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اس پہ علماء کرام نے پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں علم ہوتا نہیں ہے اور ہم کیا دیتے ہیں جی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام قوالیاں نہیں ہے اللہ کے بندو، پھر اس میں میوزک موسیقی کی قباحت ہے۔ اللہ کا کلام صرف قرآن ہے، قرآن مجید پڑھو۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے صبح صبح قرآن مجید اور اس کا ترجمہ نشر کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک چینل ہے اذاعت القرآن الکریم، اس پہ سارا دن قرآن کریم لگا رہتا ہے، علماء کرام کی تقاریر دروس آتی ہیں۔ تو جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اسے سننا چاہیے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کی تقریر سن لو، کوئی اسلامی ترانہ سن لو جو گانے کی طرز پر نہ ہو، جس میں میوزک موسیقی نہ ہو۔ قرآن سن کر اپنے دلوں کو تسکین پہنچاؤ، اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ تو رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں مختصراً اتنا جان لیجئے اور علم حاصل کر لیجئے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے سوائے اس ایک بات کو نکال کر جو میں نے آپ سے بیان کی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سچے فرمان میں ہے۔ وہ نماز کے حوالے سے بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ جی صلاۃ الرغائب کہتے ہیں اس کو، صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، اور جو یہ اہل بدعت ہیں یہ اس کا بڑا پرچار کرتے ہیں۔ اس میں بھی ان کے 2 اقوال ہیں، متفق نہیں ہے نا، بدعت کے اوپر بدعت جو ہے وہ
محلی ہوتی ہے، علاقائی ہوتی ہے، آفاقی نہیں ہوتی. سنت آفاقی ہوتی ہے، کہیں پر بھی چلے جاؤ، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، سنت ہر جگہ پر موجود ہوگی اور ایک ہوگی. جو بدعت ہوتی ہے یہ علاقائی ہوتی ہے، کسی علاقے میں کسی ملک میں ہے تو دوسرے ملک میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے. تو صلاۃ الالفیہ اس میں بھی دو اقوال ہیں. بعض تو یہ کہ رجب کی جو پہلی رجب کی رات ہوتی ہے اس میں آپ نے 1000 رکعتیں پڑھنی ہیں. تصور کیجئے کہ انسان 1000 رکعتیں پھر کیسے پڑھے گا؟ جلدی 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 مذاق اڑائے گا نا نماز کا. اس سے بہتر ہے انسان 2 نفل پڑھے لیکن سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، روئے، آنکھوں سے آنسو بہیں. یہ بہتر ہے کہ انسان 1000 رکعتیں، اور اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ رجب مہینے کے پہلے جمعے کی رات کو پڑھنی ہے. بہرحال یہ 2 قول ہیں، اہل بدعت کے ہاں معروف ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں درست نہیں اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. اسی طرح یہ روایت سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا شخص آپ دیکھیں گے شیئر کر رہا ہے. کیا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب الفاظ تو بڑے خوبصورت ہیں نا، دل کو لگتے ہیں کہ جی دعا ہی تو ہے، لیکن یہ محض دعا یا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ نشر کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب و شعبان میں برکتیں فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان تک پہنچا. یہ روایت من گھڑت ہے، جھوٹی ہے. ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے بیان نہیں کی ہے. یہ جھوٹی روایت ہے، جیسا کہ علماء نے، محدثین نے بیان کیا ہے، لہذا اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کرتا ہے علم کے بعد بھی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، جہنم میں بنا لے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی اگر خواتین روزے رکھنا چاہیں جو ان کے گزشتہ رمضان کے رہ گئے ہیں وہ رکھ سکتی ہیں. ٹھنڈا موسم ہے، آج کل چھوٹے دن ہیں. اسی طرح اگر کوئی نفلی روزے رکھتا ہے پیر جمعرات کا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں ایام 20 کے، رکھ لیجئے. لیکن خاص اہتمام کے ساتھ روزے رکھنا کہ رجب کے مہینے میں ایسی کوئی بات اللہ کے رسول نے بیان کی، تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توحید و سنت کی بیش بہا قیمتی دولت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے کفریہ، شرکیہ افکار و نظریات سے، بدعات، خرافات سے، جاہلانہ رسومات سے محفوظ و مامون فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.